رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہے, صرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہے, وہ تو انسانیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے, تمام مذاہب کا دشمن ہے, وہ پورے ملک کا دشمن ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس تعلیم میں سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے. قرآن مجید نے انسان کو اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ کہا ہے. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. ساری دنیا انسانوں کی خدمت کے لیے ہے, چاہے وہ چاند ہو, سورج ہو, درخت ہو, پہاڑ ہو, سمندر ہو. دنیا کی ایک ایک کا مقام انسان کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے, یہ اسلام نے دیا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان کے برابر قرار دیا. کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جو شخص کسی انسان کو بے ضرورت بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے, پوری انسانیت کا قاتل ہے, پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے. ایک آدمی کے لیے انسان کی جان بچاتا ہے, وہ ایک آدمی کی جان نہیں بچاتا ہے. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیور پکا مسلمان, پرفیکٹ مسلمان وہ ہے کہ من سلم الناس بلسانہ ویدہ, جس کی زبان سے, جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. انسان کی اتنی عظمت ہے اسلام میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کی بہترین تعریف کی, ایک مسلمان کی جو بہترین مسلمان کی تعریف کی, وہ مسلمان جس کی زبان سے, جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا وہ مقام بلند کیا کہ اونچ نیچ جو طبقاتی نظام تھا, کاسٹ نظام تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا. اور آپ نے خطبے میں اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی ولا علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی ابیض الا بالتقوی. کہا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر, کسی غیر عرب کو کسی عرب پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی مقام ہے انسان کا تو اللہ سے کنیکشن کی وجہ سے ہے. تو یہ سارے انسان برابر کہا, کلکم من آدم وآدم من تراب کہا. ساری انسانیت یہ آدم کی اولاد ہے, کوئی بڑے باپ سے کوئی چھوٹے باپ سے نہیں ہے, سب ایک باپ کی اولاد ہے, سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اتنا بڑا مقام انسان کو ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب جو ایسے پیغمبر کی جو انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرنے والا ہے, جو انسان کو سب سے بڑا مقام دینے والا ہے, اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے, وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, وہ پوری انسانیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے. وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے, وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے, پوری دنیا کا دشمن ہے. تو ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرنا یہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے, پوری انسانیت کا حق ہے. اگر کوئی اس میں پیچھے رہتا ہے تو اس کی انسانیت میں کمی ہے, اس کی عقل میں کمی ہے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات جو ہم نے کہی کہ نبی کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے,
وہ تمام مذاہب کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی دھرم کی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورا ہے یا بائبل ہے یا ہمارے ہندوستان کے ہندو مذاہب کی جو دھارمک پستک ہے، وید ہے، اپنشد ہے، قرآن ہے، ان تمام دھارمک پستک میں ہمارے اور آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کو آخری اوتار بتایا گیا ہے، اللہ کا پیغمبر بتایا گیا ہے۔ تو جو تمام کتابیں جس کو اچھا کہتی ہیں، تمام دھارمک پستک جس کو پیغمبر کہتی ہے، ایسے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی دشمن ہے۔ وہ وید میں جو اشلو شلوک ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے، جو اپنشد میں لکھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے، جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے۔ تو بتائیے ایسا شخص کیا مسلمانوں کا دشمن ہے یا ہندوؤں کا بھی دشمن ہے، اپنے مذہب کا بھی دشمن ہے؟ ایسے شخص کو گرفتار کروانا جیسے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ویسے ہندوؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات، ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے۔ ہمارا ملک سارے مذاہب والوں کو گلے سے لگاتا ہے، اس ملک کا قانون سارے دھرم والوں کو ایکویلٹی دیتا ہے، سارے دھرم والوں کا احترام کرتا ہے، سارے دھرم والوں کو اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اسی سے اس ملک کی ترقی ہے، اسی سے اس ملک میں امن ہوتا ہے، اسی سے اس ملک میں بھائی چارگی رہتی ہے، اسی میں اس ملک کی یونٹی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دھرم کے خلاف بولتا ہے، کسی دھارمک شخص کے خلاف بولتا ہے، کسی دھرم گرو کے خلاف بولتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں کی کمیونٹی آپس میں لڑ پڑتی ہے، نفرت پھیلاتا ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، اس دیش کا دشمن ہے، وہ اس ملک کا دشمن ہے۔ وہ اس کی وجہ سے یہاں کی طبقات میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، یہاں کی کمیونٹی میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یہاں کے امن اور شانتی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے۔ ایسے شخص کو گرفتار کرنا یہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کی جو حکومت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ یہاں کی پبلک کی سیوا کرنا ہے، یہاں کے ملک کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہاں ملک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گرفتار کرنا یہاں کی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے احتجاج کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ریلی نکالنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کوتاہی ہے، ان کا کام تھا، حکومت کا کام تھا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے سے پہلے ایسے شخص کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیتی۔ خاص طور پر ہمارے سپریم کورٹ نے بھی بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں کو، ہیٹ اسپیچز کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا ہے، اس پر بین لگایا ہے۔ ایسا شخص سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف کر رہا ہے، کیوں اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو پکڑا نہیں جاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف وارنٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے؟ افسوس ہے، کوئی مسلمان کرتا ہے، بات کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جو ایسے لوگوں کے خلاف ریلی نکالتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے یہاں پر؟ تو اس لیے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ایسا کرنا ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ چوتھی چیز، ہر مذہب کی اپنی آستھا ہوتی ہے، مذہب والوں کی اپنی بھاونائیں ہوتی ہے۔ یہاں کی جو میجارٹی ہے ان کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی عدالت نے سب سے بڑے ہندوستان کا جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا۔ یہاں کی عدالت نے بھاوناؤں کی وجہ سے کھانے پینے پر پابندیاں لگائی، اذان پر پابندی کی بات کی۔ کیا خالی میجارٹی کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جائے گا؟ ان کے آستھا کا خیال رکھا جائے گا؟ مینارٹی کی کوئی آستھا نہیں ہے، ان کا کوئی رائٹس نہیں ہے، ان کی کوئی بھاونائیں نہیں ہے۔ جیسے میجارٹی کو اپنی آستھا کے خلاف کرنے پر تکلیف ہوتی ہے، ان کی بھاوناؤں کو تکلیف دینے پر تکلیف ہوتی ہے، ویسے یہاں کی جو مینارٹی ہے، یہاں کے جو مسلمان ہے،
यहाँ के जो सिख है, यहाँ के जो क्रिश्चियन है, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उनकी भी अपनी आस्थाएं हैं, उनका भी अकीदा है, उनके भी जज्बात हैं। उसके खिलाफ करने पर उनको भी तकलीफ होती है। तो इसलिए सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। यहाँ का कानून सबके साथ इक्वलिटी करने की तालीम देता है, हमें सबके साथ इक्वलिटी करनी चाहिए। आखिरी बात मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में यहाँ जमा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप अल्लाह के रसूल के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत यह है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आ जाए, हमारी जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आ जाएं, हमारी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल और नमूना हो। हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, आपकी सुन्नतों से अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करें और अल्लाह के रसूल की सीरत को पूरी दुनिया में हम फैलाने की कोशिश करें। यही असल जवाब है। एहतिजाज करके खत्म हो जाएगा मामला, और यहाँ जो हम लोग पाबंदियां कर रहे हैं उसकी भी वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मसला बाकी रहेगा। इसका जवाब यही है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल हो और हम आपकी तालीम को घर घर तक हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो ये अल्लाह के रसूल का जो हम पर हक है उसकी जिम्मेदारी भी है और आज के वक्त का जवाब भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के डिपार्टमेंट का, यहाँ के जिम्मेदारों का, तंजीम वालों का, इतनी अच्छी पीसफुल मजलिस उन्होंने मुनाकिद की है। और मैं रिक्वेस्ट करके गुजारिश करूंगा डिपार्टमेंट वालों से कि आप ये मैसेज को हमारी हुकूमत तक और चीफ जस्टिस तक पहुंचाइए। आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने पैर पे रहेंगे, आप किसी एक को सपोर्ट नहीं देकर सबके साथ इक्वलिटी करेंगे, तब ये मुल्क बाकी रहेगा, तब ये इलाका बाकी रहेगा, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।